ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومہ تأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مسئلہ نمبر 123 ہے اور مسئلے کا عنوان ہے لواطت کے حرام ہونے کا بیان۔ آیت کریمہ کا مفہوم ولوطاً اذ قال لقومہ، اور یاد کرو جب جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، جہاں بھر میں سے کوئی ایک بھی تم سے پہلے اس کا مرتکب نہیں ہوا، یعنی تم ایسی بدکاری میں مبتلا ہو کہ اس قسم کی بدکاری تم سے پہلے کسی انسان نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے آتے ہو، یعنی خواہش مٹانے کے لیے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی فضول لوگ ہو۔ صاحب کتاب ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے قصے کی خبر دیتی ہے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم جس گناہ میں مبتلا تھی اس گناہ کے قصے کی خبر دیتی ہے، جو کہ لواطت میں گرفتار تھی۔ ان کا گناہ لواطت تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس برے فعل سے منع کیا اور منع کرتے بھی تھے، مگر یہ قوم اس بدکاری سے باز نہیں آتی تھی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، آیت کے الفاظ کی اعرابی حالت کچھ اس طرح ہے۔ اعراب یہاں بیان فرما رہے ہیں یہ کہ لفظ لوطن ارسلنا کا مفعول بھی ہے، تو یہ گویا کہ اس کا جو فعل ہے وہ مقدر ہے اور اذ فعل کا ظرف ہے، یا پھر لوطن اذکروا فعل کا مفعول ہے اور لوطن سے پہلے اذکر نکالا جائے یا اذکروا نکالا جائے، اور اذ لفظ لوطن سے بدل ہوگا، اور اتأتون الفاحشۃ یہ قالا کا مقولہ ہے، ما سبقکم یہ جملہ مستانفہ ہے، اور ما سبقکم کے بعد جو بہا ہے، بہا میں حرف با تعدیہ کے لیے یعنی متعدی بنانے کے لیے، اور پہلا من زائدہ ہے، من احد من العالمین، یہاں دو من ہیں، تو احدن سے پہلے جو من ہے یہ زائدہ ہے جو نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے، اور دوسرا من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، من العالمین یہ تبعیض کے لیے ہے من، اور انکم لتأتون الرجال یہ جو ہے اتأتون الفاحشۃ کا بیان ہے، یعنی اوپر کیا بیان کیا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ بدکاری کرتے ہو، فاحشہ کرتے ہو۔ اب یہ بدکاری کیا تھی اس کا بیان اتأتون الفاحشہ کا بیان انکم لتأتون الرجال ہے کہ تم مردوں کے ذریعے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، اور شہوتاً اس کا مفعول لہو یا حال ہے، اور بل انتم انکار سے اس طرف اضراب ہے کہ اس کے ذریعے ان کے برے حال کی خبر دی جا رہی ہے۔ اس میں دو اور وجوہات بھی ہیں، جو تراکیب یہاں جو وجوہات بیان کی گئیں اس کے علاوہ دو وجوہات اور ہیں جن کی صراحت علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ اب معنی یہ ہوگا، یہ تو اعرابی گفتگو ہو گئی، آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو،
کیا تم برائی کرتے ہو کہ تم برائیوں میں بہت دور نکل گئے ہو، اور خاص کر اس برائی میں کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ واقعی تم شہوت کی حالت میں یا شہوت کے حصول کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو۔ تمہیں اس کام پر صرف اور صرف شہوت ہی ابھارتی ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں۔ عورتوں کے پاس نہیں آتے، بلکہ تم اسراف کرنے والی قوم ہو۔ تمہاری عادت ہی اسراف کرنا ہے اور ہر چیز میں سے تجاوز کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تم نے قضائے شہوت یعنی شہوت پوری کرنے کے معاملے میں بھی اسراف سے کام لیا، حتیٰ کہ تم نے اس کے لیے ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے عادتاً قضائے شہوت ہوتی ہے، کہ قضائے شہوت کے لیے اللہ تعالیٰ عورت کو پیدا کیا ہے، تو تم نے اپنے اسراف میں اس حد تک تم لوگ بڑھ گئے کہ عادتاً جو چیز قضائے شہوت کے لیے ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر تم نے غیر موضوع شے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا شروع کر دیا، اور ان کی طرف چلے گئے جو غیر معتاد ہیں، یعنی عادتاً جن سے شہوت کا حصول نہیں کیا جاتا ہے ان کی طرف تم چلے گئے۔ آیت کریمہ کا بطور مفسرین اکرام یہی مضمون تھا جو ہم نے بیان کر دیا، اور یہی مضمون سورہ نمل اور عنکبوت وغیرہ میں بھی مذکور ہے، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ مضمون اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں وارد ہوا، لیکن اصولی ضابطہ ہے کہ ہم سے پہلی شریعت کے احکام ہم پر بھی لازم ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا انکار ذکر کر دیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں گزشتہ امتوں کا کوئی حکم اگر بلا انکار بلا تردید بیان کیا جائے تو یہ قاعدہ ہے کہ وہ چیز وہ حکم ہم پر بھی لازم ہوتا ہے۔ تو اس ضابطے کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ قصہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور کہیں بھی انکار نہیں کیا، لہذا معلوم ہوا کہ یہ بات ہم پر بھی لازم ہے۔ اس طرح یہ آیت کریمہ حرمت لواطت پر دلالت کرتی ہے، یعنی لواطت کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ لواطت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا۔ فرماتے ہیں ہم احناف کے نزدیک لواطت کے جرم میں حد نہ فاعل پر اور نہ ہی مفعول پر، لیکن تعزیر واجب ہے۔ یعنی لواطت کا حرام ہونا تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ واقعہ آیا ہے وہ تمام آیتیں لواطت کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں بالکل صراحتاً۔ لیکن احناف کا مذہب یہ ہے حد کے معاملے میں کہ اگر کسی شخص نے لواطت کی ہو، وہ فاعل بنا ہو اور اس نے اپنی خواہش دوسرے مرد کے ساتھ پوری کی ہو تو یہ فاعل ہوا، اور جس مرد کے ساتھ اس نے لواطت کی ہے تو وہ مفعول ہوا۔ تو احناف کے یہاں لواطت کے جرم میں حد یعنی شرعی حد نہ فاعل پر یعنی نہ لواطت کرنے والے پر جاری کی جاتی ہے اور نہ ہی لواطت کرانے والے پر جاری کی جاتی ہے، لیکن تعزیر واجب ہے۔ تعزیر کیا ہونی چاہیے؟ ایک قول یہ ہے کہ ایسے شخص کو جلا دیا جائے جو اس جرم کا ارتکاب کیا، ایسے شخص کو جلا دیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسے ڈبو کر مار ڈالا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بلند جگہ سے نیچے پھینکا جائے اور اس پر پتھروں کی بارش کی جائے۔ اسی قسم کا اختلاف حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان بھی ہے۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ اس میں حد زنا لازم ہے، یعنی لواطت کی جو سزا ہے شرعاً وہ حد زنا، جیسے زانی کی حد ہوتی ہے، مزنیہ کی حد ہوتی ہے، اسی طریقے سے لوطی اور جس کے ساتھ لواطت کی جائے ان کی سزا ہے، کیونکہ یہ فعل بھی حرمت شہوت
اور مادہ منویہ گرانے میں زنا کے مانند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کی صورت میں بھی مادہ منویہ یعنی وہ مادہ جس سے ماں کے رحم میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اس مادہ منویہ کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد اگر مرد کے ساتھ شہوت حاصل کیا تو اس میں بھی مادہ منویہ کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ تو مادہ منویہ کے ضائع کرنے کے اعتبار سے زنا اور لواطت کا ایک ہی حکم ہے، لہذا ان دونوں ائمہ کے یہاں لواطت کے جرم میں بھی وہی سزا دی جائے گی، وہی حد جاری کی جائے گی جو زنا کے سلسلے میں جاری کی جاتی ہے۔ یہ ہوا امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، ان تینوں حضرات کا مذہب۔ ہم کہتے ہیں یعنی احناف کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ایسا کہنا قیاس فی اللغت ہوگا اور یہ قیاس مردود ہوتا ہے، یعنی کسی بھی لفظ کے لغوی معنی کی مناسبت سے فرع کو اصل پر قیاس کیا جائے تو یہ قیاس فی اللغت کہلاتا ہے، اور یہ قیاس ہمارے یہاں مردود ہے، ایسے قیاس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا حد زنا لواطت کے جرم میں جاری نہیں کی جائے گی، البتہ تعزیر ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل کتب اصول میں مذکور ہے۔ آگے دیکھیے، یہ صورت کسی مرد کے ساتھ بدفعلی یعنی لواطت کی تھی، یعنی اگر کسی مرد کے ساتھ کسی دوسرے مرد نے بدفعلی کی تو اس کی یہی صورت تھی، اور اگر یہی کام کسی اجنبی عورت سے کوئی کرتا ہے تو بھی اس کی یہی حالت یعنی اس کا یہی حکم ہوگا۔ اب عورت کے ساتھ کسی اجنبی عورت کے ساتھ لواطت کا مطلب کیا ہے؟ لواطت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے دبر کی طرف سے استفادہ کرنا اور شہوت مکمل کرنا، یہ عورت کے ساتھ لواطت ہوتی ہے، اجنبی عورت کے ساتھ۔ اور اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ یا مملوکہ سے کرتا ہے، اپنی بیوی سے کرتا ہے یا اپنی مملوکہ باندی سے کرتا ہے لواطت، تو ہمارے نزدیک اس کا حکم حرمت ہے، یعنی یہ بھی حرام ہے لیکن تعزیر نہیں ہوگی، اور راوزیوں کے نزدیک یہ حلال ہے، جس کی تفصیل سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 123 تھا جو اللہ کے فضل سے یہاں مکمل ہوا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔